قوم انصاف مانگتی ہے تو کہتے ہیں عمران خان کو نااہل کر دیا جائے. میرے خلاف دہشت گردی کا کیس بنا دیا جاتا ہے کیونکہ قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہوں. عمران خان کا سرگودا میں عوام کے سمندر سے خطاب. کہا نون لیگ والے چاہتے ہیں مجھے بھی نواز شریف کی طرح نااہل کیا جائے. مریم نواز جتنے سیدھے منہ سے جھوٹ بولتی ہیں کوئی نہیں بولتا. ڈیائی خان جیل میں تھا, مجھے سارے چھوٹے چور نظر آئے, مگر جب اسمبلی میں پہنچا تو دیکھا سارے بڑے ڈاکو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے. بیرونی قرضوں کی وجہ سے ہمیں IMF کی غلامی کرنا پڑتی ہے. ملک کی قرضہ اتارنے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کروں گا. اوورسیز پاکستانیوں نے سیلاب متاثرین کے لیے سب سے زیادہ پیسہ دیا. اسے کہتے ہیں فورن فنڈنگ. چیف الیکشن کمشنر مجھے فورن فنڈنگ میں نااہل کرنا چاہتے ہیں. زیادہ صوبے بنا دیں, ڈویژنز کو بنا دیں, اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں. عام آدمی کی زندگی آسان ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. سارے بڑے بڑے ڈاکو جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بیٹھ جائیں. ہم چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح تو کہیں اچھا جی سیلاب آ گیا, عمران خان چپ کر کے تسلیم کر لو ان کو. میں سیلاب میں ان سب سے زیادہ کام کروں گا لیکن تمہارا بھی پیچھا نہیں چھوڑوں گا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ہر ڈویژن کو صوبہ بنانے کی تجویز دے دی. کہا ایسا ہونے سے عام آدمی کو آسانی ہوگی. سرگودا بار کونسل سے خطاب میں کہا امریکہ افغانستان میں ڈرون حملوں کے لیے اڈے مانگ رہا ہے. ہم کیوں کسی کو اڈے دیں, کیوں کسی کی جنگ کا حصہ بنیں. امپورٹڈ حکومت نے اتنی مہنگائی کر دی جو تاریخ میں نہیں ہوئی. مدینہ میں ان پر نعرے لگے اور مقدمہ مجھ پر درج کر دیا. ان لوگوں کو چور نہ کہیں تو اور کیا کہیں, یہ کچھ بھی کر لیں انہیں تسلیم نہیں کریں گے. پی ٹی آئی آج گجرات میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی. جلسے کی تیاریاں جاری. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا ظہور الہی اسٹیڈیم کا دورہ, جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا آج کا جلسہ گجرات کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست نامکمل ہے. عمران خان کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہو چکے ہیں. گجرات عمران خان کا تھا, آج بھی اور کل بھی رہے گا. مونس الہی نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے. اب ہمیں چھینک بھی IMF سے پوچھ کر مارنا ہوگی. انہوں نے خود IMF سے کیے معاہدے کو توڑا ہے. دن رات جھوٹ بولا گیا. پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا گیا. اب بھی ڈر ہے IMF سے جو معاہدہ ہوا ہے وہ کہیں ٹوٹ نہ جائے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں اقتدار سنبھالا تو پاکستان کو معاشی تباہی سے بچانے کے لیے مل کر کوشش کرنے کا عہد کیا. جانے والوں نے ہمارے لیے گڑھے کھودے. نااہل حکومت نے 4.25 سال میں ایک ڈھیلے کا کام نہیں کیا. 4.25 سال میں 20,000 ارب کے قرض لیے گئے. اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے تو IMF کے ساتھ یہ ہمارا آخری پروگرام ہونا چاہیے. وزیر اعظم کا 300 یونٹ پر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کرنے کا اعلان. عمران خان شہباز شریف کے سر پر سوار ہے. شہباز کی تقریر میں مہنگی بجلی نہ مہنگے پیٹرول کا ذکر تھا, صرف توشہ خانہ یاد تھا. شیخ رشید کہتے ہیں وزیر اعظم کی تقریر مایوسی, بے بسی اور ناکامی کا اقرار تھا. آج 25 کلومیٹر کا وزیر اعظم 4 صوبوں کو للکار رہا تھا. قوم IMF کے شکنجے میں 18ویں مرتبہ گئی ہے. اب عمران خان اہم فیصلے کرنے پر مجبور ہوگا. ستمبر اور اکتوبر ستمگر مہینے ہیں. یہ سیاسی بھونچال لائیں گے. عوام کو بے زبان اور بے آواز سمجھنے والے پچھتائیں گے. دہشت گردی کے مقدمے میں عمران خان کی عبوری ضمانت میں 12 ستمبر تک توسیع. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے آئندہ سماعت پر حتمی دلائل طلب کر لیے. پروسیکیوٹر سے استفسار کیا, بتائیں دفعہ 506 کیسے لگائی. پروسیکیوشن کو بتانا ہوگا کون سی کلیشن کوف لی گئی, کون سی خودکش جیکٹ پہن کر حملہ کیا گیا. عمران خان کے وکیل بابر اعوان بولے کیا عمران خان نے کسی کو جلانے یا قتل کرنے کی دھمکی دی؟ ہمارے ساتھیوں کی شہادت پر آج تک کچھ نہیں ہوا مگر سابق وزیر اعظم پر مقدمہ بنا دیا گیا.
جھوٹے مقدمات عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، عوام عمران خان کے حق میں فیصلہ کر بیٹھے ہیں۔ اسد عمر کہتے ہیں پی ٹی آئی کی مقبولیت کی وجہ سے حکومت کے پاس سیاسی راستہ نہیں بچا۔ عمران خان کے محب وطن ہونے پر قوم کو اندھا اعتماد ہے۔ فواد چودھری بولے اربوں روپے لوٹنے والے لندن میں عیاشی کر رہے ہیں اور عمران خان جعلی مقدمات میں ایک کے بعد دوسری عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ عمران خان پاکستان کی معیشت کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے تباہ کرنا چاہتے ہیں، منظم سازش کرنے پر انہیں جواب دینا پڑے گا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں شوکت ترین جانتے تھے کہ کیا چیزیں IMF پروگرام کو متاثر کر سکتی ہیں۔ شوکت ترین نے وزرائے خزانہ سے کہا کہ عوام کو تباہ ہونے دیں، ہمیں اپنی جان بچانی ہے۔ کیا یہ سوچ پاکستان کی معیشت کو بہتر کر سکے گی؟ مشکل کی گھڑی میں سپہ سالار سیلاب متاثرین کے ہم قدم، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا رجحان میں سیلاب متاثرین کے کیمپس کا دورہ، کہا پاک فوج سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے، مشکلات پر قابو پانے میں بھرپور مدد کریں گے۔ متاثرین نے داد رسی اور امداد پر مسلح افواج اور آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ امدادی کاموں میں مصروف جوانوں سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا سیلاب سے متاثرہ بھائیوں اور بہنوں کی مشکلات کم کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ آرمی چیف نے ڈی آئی خان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا بھی دورہ کیا۔ متاثرین سے گفتگو میں کہا آپ نے قدرتی آفات کے دوران بے مثال حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ ایف سی کے جوانوں کو متاثرین کی بروقت مدد یقینی بنانے کی ہدایت۔ سیلابی ریلوں سے سندھ کے شہر دادو میں تباہی، خیرپور ناتھن شاہ مکمل ڈوب گیا۔ دادو کو بچانے کے لیے بند باندھ دیے گئے۔ دادو کو دیگر شہروں سے ملانے والی نیشنل ہائی وے مکمل طور پر ڈوب گئی۔ ٹھٹھا سونڈا ہلایا بند پر خطرناک صورتحال، حفاظتی بند پر پانی کے پریشر سے کٹاؤ پڑنے لگے۔ گڑھی خیرو کی سڑکیں ڈوب گئیں، شہر اور دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ سندھ کے 23 اضلاع میں 1.5 کروڑ افراد متاثر، سیلاب زدگان امداد کے منتظر۔ لاڑکانہ میں متاثرین کا احتجاج، حکومت کے خلاف نعرے۔ بے گھر خاندان کے ہاں ریلیف کیمپ میں بچے کی پیدائش، نام سیلاب خان رکھ دیا گیا۔ والد کا کہنا تھا ماں نے ٹریکٹر ٹرالی پر بچے کو جنم دیا۔ خواجہ اظہار کا اپنی پارٹی کو حکومت سے الگ ہونے کا مشورہ، ایم کیو ایم رہنما خواجہ اظہار الحسن کی سندھ حکومت پر تنقید، کہا پیپلز پارٹی کے PRC کے حوالے سے نئے قانون پر تحفظات ہیں، اپنی پارٹی کو حکومت سے باہر آنے کا مشورہ دوں گا، اس ایشو پر حکومت کو خدا حافظ کرنا ہوگا، ہر حال میں مخالفت کرنی ہوگی، پتہ نہیں کون مشورہ دیتا ہے حکمرانوں کو۔ چیف جسٹس اسد بن اللہ نے ARY لائسنس فوراً بحال کر دیا ہے۔ ARY کو اس وقت اٹ شوڈ بی آن دی ایئر۔ ARY نیوز کی نشریات فوری بحال کی جائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم، پیمرا حکام آج صبح 10:30 بجے طلب۔ عدالت نے تحریری حکم نامے میں لکھا ARY نیوز کی نشریات اب تک بحال کیوں نہیں ہوئی، چینل کی بندش سے ملازمین کا بنیادی آئینی حق متاثر ہو رہا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود نشریات بحال نہیں کی گئیں، پیمرا حکام پیش ہو کر وجوہات بتائیں۔ ماہر قانون اعتزاز احسن کہتے ہیں پیمرا نے نشریات بحال کرنے میں بہانے بازی کی، امید ہے ARY نیوز جلد سے جلد بحال ہو جائے گا۔ پیمرا اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے، عدالتی فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے، صدر PFUJ افضل بٹ کہتے ہیں امید ہے آج ہی ARY نیوز کی نشریات بحال ہوں گی۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی ARY نیوز کی بندش کی مذمت، کہا تمام صحافیوں کو ARY کی بندش پر کھڑا ہونا چاہیے، ARY نیوز کی بندش کو 23 دن گزر گئے، ملک بھر میں پیمرا دفاتر کے باہر صحافیوں کا احتجاج، اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد، کوئٹہ اور ملتان میں مظاہرے، جعفر آباد میں بھی ڈسٹرکٹ پریس کلب سے ریلی نکالی گئی، ARY نیوز کی نشریات فوری بحال کرنے کا مطالبہ۔ نیب قوانین میں نئی ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منظور، وفاقی حکومت کی عمران خان کی درخواست خارج کرنے کی استدعا۔
درخواست کے قابل سماعت ہونے پر بھی اعتراض اٹھا دیا، موقف اپنایا۔ عمران خان نیب ترامیم سے متاثرہ فریق ہیں، نہ درخواست نیک نیتی پر مبنی ہے۔ سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ عمران خان اپنی حکومت میں ایسی ترامیم بذریعہ آرڈیننس کرتے رہے ہیں۔ دریائے سندھ میں کوٹ مٹھن کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، آبادی کو بچانے کے لیے فخر مائنر بند کو کٹ لگایا گیا۔ درجنوں دیہات ڈوب گئے، ہزاروں ایکڑ فصلیں متاثر۔ سندھ کے 3 بیراجوں پر بھی اونچے درجے کا سیلاب، کچے سے لوگوں کی نقل مکانی۔ کراچی سے اندرون ملک ٹرین آپریشن آج بھی معطل۔ ٹنڈو آدم سے روہڑی تک متعدد مقامات پر ریلوے ٹریک زیراب۔ ٹرین آپریشن مزید 3 دن کے لیے معطل رہے گا۔ تباہ کن سیلاب سے جانور بھی پوری طرح متاثر۔ حیدرآباد میں سیلاب متاثر جانوروں کے لیے طبی کیمپ لگا دیا گیا۔ حیدرآباد ایگریکلچر ریسرچ سینٹر ٹنڈو جام کے مفت طبی کیمپ میں دواؤں اور الٹرا ساؤنڈ کی بھی سہولت ہے۔ ڈاکٹر احمد نواز تونیو نے بتایا کہ زیادہ تر جانور نمونیا، جلدی امراض اور پیروں کی بیماریوں کا شکار ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریاں باغات کو بھی اجاڑ کر رکھ دیا۔ کل تک جہاں پھل سبزیوں کی فصل تیار کھڑی تھی، آج باغات اجڑ گئے، درختوں کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ زیارت میں بھی سیب کی تیار فصل ریلوں میں بہہ گئی، زمینداروں کی جمع پونجی اجڑ گئی، حکومتی مدد کے منتظر۔ سندھ میں سیلاب سے ہائی ویز پر پانی جمع، شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ٹریفک کی روانی شدید متاثر، مال بردار ٹرکوں اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ قاضی احمد، کنڈیارو، ہالانی، مورو سمیت کئی علاقوں میں 3 دن سے بدترین ٹریفک جام، ڈرائیورز بے یار و مددگار، مسائل کا شکار، کھانے پینے کو کچھ نہیں، لوٹ مار کا بھی شکار، گڈز ٹرانسپورٹرز کا تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ اور ایشیا کپ کے سنسنی خیز مقابلے جاری، پاکستان اور ہانگ کانگ کی ٹیمیں آج مد مقابل ہوں گی۔ سپر 4 تک رسائی کے لیے پاکستان کو ہانگ کانگ کو شکست دینی ہوگی۔ گزشتہ روز آئی لینڈرز نے بنگال ٹائیگرز کی لنکا ڈھا دی۔ میزبان سری لنکا نے بنگلہ دیش کو ہرا کر ایشیا کپ سے باہر کر دیا، 2 وکٹوں سے شکست دے دی۔ سری لنکا کے مینڈس نے 60 رنز کی اننگز کھیلی، کپتان شناکا نے دھواں دھار 45 رنز جوڑے۔ بنگلہ دیش نے جیت کے لیے سری لنکا کو 184 رنز کا ٹارگٹ دیا تھا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔